بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کا یورپ کو خدا حافظ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ یہ دنیا بھی عجیب تضادات کا مجموعہ ہے۔ سب سے زیادہ حیرت سپر پاور امریکہ کے رویے پر ہوتی ہے۔ 3 سال سے جاری یوکرائن جنگ، جس میں ایک اندازے کے مطابق روس اور یوکرائن کے اب تک 15 لاکھ فوجی مارے جا چکے ہیں۔ یوکرائن کا 20% سے زیادہ علاقہ روس اپنے قبضے میں لے چکا ہے۔ یوکرائن کے 40,000 سویلین لوگ اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ یوکرائن کو فوجی امداد کی مد میں $407 بلین دیے جا چکے ہیں، جن میں سے $118 بلین کی رقم صرف امریکہ نے دی ہے۔ یوکرائن کے 4 ملین لوگ جو ہیں وہ ملک کے اندر در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تقریباً 7 ملین یوکرائنی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور اسی طرح 15 ملین کے قریب جو آبادی ہے اس وقت یعنی یوکرائن کی، وہ بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ گزشتہ صدر امریکہ، ان کو روسی صدر نے اپنی طرف سے پیش کی گئی شرائط کو مان لینے پر متعدد بار جنگ بندی کی پیشکش کی، لیکن سابقہ امریکی صدر بائیڈن نے روسی صدر کی شرائط کا ہمیشہ مذاق ہی اڑایا اور خطے میں جاری اس فضول سی جنگ کو طول دیتے رہے۔ امریکی رویے کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے رویے پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس فضول سی جنگ میں امریکہ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے۔ اب جب کہ امریکہ میں صدارت کی تبدیلی ہوئی ہے تو اسی جنگ کو روس کی طرف سے دی گئی شرائط کی روشنی میں بند کر دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹے ہیگسیت نے اس جنگ کو بند کرنے کے لیے بیلجیم کے شہر برسلز میں یوکرائن ڈیفنس کانٹیکٹ گروپ سے بدوار 12 فروری کو خطاب کرتے ہوئے جو اعلان کیا ہے اس کے اہم نکات سن لیں۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق یوکرائن کو ناٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ سال 2014 میں جب روس نے کرائمیا پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے بعد یوکرائن کے تقریباً 20% رقبہ پر جو اب تک روس کا قبضہ ہو چکا ہے، یہ قبضہ کیا ہوا سارا رقبہ یعنی سارا علاقہ روس کے پاس ہی رہے گا۔ امریکہ اپنی دفاعی افواج میں سے کسی قسم کے فوجی اس علاقے یعنی روس یوکرائن جنگ والے علاقے میں جو قضیہ چل رہا ہے اس میں ملوث نہیں کرے گا۔ علاقے میں امن کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے یورپ اور نان یورپ ممالک کے فوجی از خود یہ ذمہ داریاں اٹھائیں گے۔ اسی طرح امریکی وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ اس علاقہ میں امن کے لیے جو فوج تعین کی جائے گی، اگر کوئی اس فوج کے لیے مسئلہ بنا تو امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ وہ یورپین یا اس امن فوجی جو اس علاقے میں ڈیوٹیاں دے رہے ہوں گے، ان پر اگر کسی قسم کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو امریکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ ناٹو کا آرٹیکل 5 کبھی بھی ایکٹیویٹ نہیں کیا جائے گا۔ اب جب امریکی وزیر دفاع نے یہ نکات بیان کر دیے تو ان نکات کے اعلان کے فوراً بعد ہی امریکی صدر ٹرمپ نے بھی روسی صدر صاحب کے ساتھ براہ راست بات کر لی اور اس کا اعلان کر دیا۔ اپنے اعلان میں امریکی صدر ٹرمپ نے جو امریکی وزیر دفاع کی طرف سے نکات بتلائے گئے تھے ان سارے نکات کی توثیق بھی کر دی، اور ساتھ ہی امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جلد ہی روسی صدر سے سعودی عرب میں بالمشافہ گفتگو بھی کرنے والے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی صدر پیوٹن سے براہ راست گفتگو اور اب بالمشافہ ملاقات کے اعلان نے
یورپین ممالک کے دارالحکومتوں میں زلزلے کسی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ 3 سالوں سے روس پر لگائی ہوئی پابندیاں، روسی صدر کا مکمل بائیکاٹ اور اب امریکہ کے 180 ڈگری کے یو ٹرن نے EU یعنی یورپین یونین کے اکثر ممالک کے حکمرانوں کی نیندیں ہی حرام کر دی ہیں۔ یوکرائن کے صدر زیلنسکی جو روس یوکرائن جنگ کے سلسلہ میں کی گئی ہر سرگرمی کے ہیرو ہوا کرتے تھے، امریکی صدر ٹرمپ نے انہیں یہ جو ابھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں جن کا وہ اعلان کر رہے ہیں، ان فیصلوں کو کرنے سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے یوکرائن کے صدر زیلنسکی کو کسی قسم کی بھی لفٹ نہیں کرائی۔ اپنے اس بیان میں صدر ٹرمپ نے ساری دنیا کے ممالک کو یہ بھی بتلا دیا کہ اب امریکہ کا نشانہ چین ہوگا نہ کہ روس۔ ناظرین، شروع میں جو حیرانی والی بات کا تذکرہ کیا تھا تو آپ خود سوچیں کہ اگر 3 سال جنگ کرنے، لاکھوں افراد مروا دینے اور 407 بلین میدان جنگ میں جھونکنے اور یوکرائن کے 20% حصہ روس کے قبضے میں دینے کے بعد اگر روس کی شرائط ہی مان کر علاقے میں امن قائم کرنا تھا تو کیا یہ سادہ سی بات سابق صدر بائیڈن کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی؟ یہ ہے وہ حیرانی والی بات جو کم از کم مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ روس یوکرائن کے مسئلے کے بارے میں تو صدر ٹرمپ نے اب حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے بارے میں البتہ ان کا جو منصوبہ تھا وہ ان کی خواہش کے مطابق ابھی نہیں چل رہا اور اس کو ویسی پذیرائی نہیں مل رہی جو وہ چاہتے تھے۔ اب وہ فلسطین مسئلے کا کون سا حل نکالتے ہیں، اس کے لیے بہرحال ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ انہوں نے یہ اعلان بہرحال کر دیا ہے کہ اب ان کی ساری توجہ چین کے خطرہ سے نمٹنے کے لیے مرکوز ہوگی، نہ کہ کسی اور مسئلے کے لیے۔ ناظرین، اب یہ جو روس اور یوکرائن کی جنگ بندی ہے یہ یورپین ممالک میں کیسے اپنا اثر ڈالے گی، اس کا سب سے بڑا ٹیسٹ جرمنی میں دیکھنے کو ملے گا، جہاں فیڈرل پارلیمنٹ کے انتخابات 23 فروری کو ہو رہے ہیں۔ بظاہر اس خطہ سے جنگ کے بادل تو ہٹتے نظر آ رہے ہیں، لیکن بہت سارے یورپین ممالک میں اتھل پتھل بھی ہوتی نظر آ رہی ہے، یعنی کافی معاملات اپ سیٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور جرمنی میں جو یہ 23 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی اسی چینل پر بہت جلد آپ کو ایک تفصیلی پروگرام بھی سننے اور دیکھنے کو ملے گا کہ کس طریقے سے جرمنی میں بھی جو اتھل پتھل ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت وہ کوئی موڑ لینے والے ہیں، اور کچھ ایسا واضح نظر آ رہا ہے جیسے اب اس خطہ زمین پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ کوئی نیا اور پرامن اور منصفانہ نظام چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ آرام سے گزار سکیں۔